کچھ باتیں میں موقع سے فائدہ اٹھا کے اور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میڈیا بھی موجود ہے کہ بعد میں مجھے کہیں گے کہ میں نے سوال کرنے ہیں، میں نے ان کو پکڑائی نہیں دینی، اور اس لیے ابھی اتنی بات کر لیتے ہیں تاکہ ضرورت محسوس نہ ہو۔ دیکھیں، ایک تو میں ریکویسٹ کر چکا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کو، آج میڈیا کے ذریعے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک برج ہے جو سی بی ڈی اے نے بنایا ہے، جو والٹن روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے کلمہ چوک کے ساتھ۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ اس برج کا نام پنجاب کے بہادر سپوت اور برٹش امپیریلزم کو چیلنج کرنے والے رائے احمد خان کھرل شہید کے نام پہ رکھا جانا چاہیے۔ میں یہ بات آلریڈی حکومت پنجاب کے جو ڈیسیجن میکر ہیں اور امپورٹنٹ لوگ ہیں ان تک پہنچا چکا ہوں، تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو سنا جائے گا، اور جو لنک کر رہا ہے والٹن روڈ کو کلمہ چوک سے برج، اس کا نام رائے احمد خان کھرل شہید کے نام پہ رکھا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ شہید ہیں، اور ایک تو یہ کہ انہوں نے جب جنگ آزادی جو تھی بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، تو انہوں نے دریائے راوی کے آر پار جو آبادیاں تھیں وہاں پہ ہزاروں مجاہدین کو اکٹھا کیا، اور وہ انگریز فوجوں سے لڑے، اور انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، انہیں شہید کیا گیا۔ ان کے سر کو کئی دن تک گوگیرا جیل کے صدر دروازے پہ لٹکایا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے اس قاتل سے انتقام بھی لیا اور اس کو مار دیا، اور وہ ایک مزاحمت، پنجابیوں کی مزاحمت کا سمبل بن چکے ہیں رائے احمد خان کھرل۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جڑے کہتے ہیں کہ پنجابیاں نے مزاحمت نہیں کی تھی، انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب دے دھرتی نے رائے احمد خان کھرل ورگے سپوت، مراد فتیانے ورگے سپوت پیدا کیتے، انہوں دی یاد تازہ رکھی جانی چاہیے۔ ایسے کر کے میں کہنا کہ جڑے شہداء اور جنہوں نے قربانیاں دیتیاں، اور جنہوں نے انگریزی استعمار نو للکاریا ہے، اور جنہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ انگریز علاقہ چھوڑ کے جاوے، انہوں دے نام تے یادگاراں اور ادارے بنانے چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں دے وچ بھی مزاحمت دا جذبہ پیدا ہوئے اور آزادی دی جڑی شمع ہے اور جلدی رہے۔ کہ ہم سب نے مل کر پاکستان کو دوبارہ ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کو مضبوط کرنے کے ضمانت پاکستان کی زراعت ہے۔ اور اس زراعت میں جیسے میں نے کہا کہ اتنی گنجائش ہے بہتری کی کہ اگر ہم اپنے طریقے جدید کر لیں، ہم اپنے بیج اچھے بنا لیں، تو ہماری پیداوار 4 سے 10 گنا بڑھ سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمارے اگر آمدن ہم نے بڑھانی ہے تو پیداواریت یعنی کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانی ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب اس کے لیے ہم جدید ذریعے اختیار کریں گے۔ اسی طرح زراعت میں لائف سٹاک ہے، اگر آپ دیکھیں ہمارا جو جانور ہے وہ سالانہ تقریباً 2000 لیٹر دودھ دیتا ہے، جبکہ دنیا میں اوسط جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ہزار لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ ہم اگر اچھی نسل کریں جانوروں کی اور ان کی پرورش بہتر کریں، ان کو بیماریوں سے بچائیں، تو یہی 2000 سے ہم اگر 4000 لیٹر پہ چلے جائیں ایک جانور کی پیداوار دودھ کی جو ہے، آپ دیکھیں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اور کسان خوشحال ہوگا۔ تو اس سب مشکل حالات میں حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی سروے شروع کیے ہوئے ہیں، اور گاؤں گاؤں وہ ٹیمیں جا رہی ہیں تاکہ جا کے جائزہ لیں کہ کسانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور گھروں کا کتنا نقصان ہوا ہے، جانوروں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور اس کے لیے حکومت پنجاب اس سروے کے بعد آپ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک پیکج کا اعلان کریں گی، جس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد ملے گی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، اور اپنے گھر جو تباہ ہو گئے ہیں وہ بنانے کے لیے۔ لیکن یہ جو آج کا قدم ہے یہ اس حکومتی پروگرام کا حصہ نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک ہمارا ذاتی انیشیٹو ہے، چونکہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سارا بوجھ حکومت پہ نہ ڈالیں، جو ہم خود کچھ کر سکتے ہیں ہمیں خود اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے 4 برادرز گروپ سے 5000 ایکڑ کے لیے نارووال ضلع میں اس بیج کو حاصل کیا۔ ہم
ان کے چیئرمین جناب جاوید قریشی صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ خصوصی ہمارے ضلع کے لیے عطیہ دیا، جس میں تقریباً جو ہے 2500 ایکڑ جو ہے نارووال ضلع کے شامل ہیں، تقریباً 1600 ایکڑ شکر گڑھ ضلع کے شامل ہیں، اور 500 سے زیادہ ایکڑ جو ہے ظفروال تحصیل کے شامل ہیں، جن کا یہ سروے کیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ سب کو یہ تلقین کروں گا کہ آپ یہ جدید فصلوں کو اگائیں اور آمدنی بڑھائیں۔ وہ جو ایک روایتی سوچ ہے نا کہ جی بس گندم ہی اگانی ہے، پاویں گھاٹا ہوئے تھے پاویں فائدہ ہوئے، وہ دانیاں دی سوچ تو نکلو اور وہ فصل کاشت کرو جہدے نال تہاڈی آمدنی ود سکتی ہے۔ ہن میں مثال دینا چاہتا ہے کہ یہ جڑا اسی خوردنی تیل باہروں منگانے ہیں، یہ دی قیمت تقریباً $700-800 ہے، لیکن گندم جڑی ہے وہ دی قیمت $200 ہے۔ یہ ملک 4 وفاقی اکائیاں دا مجموعہ ہے، ہر فیڈریٹنگ یونٹ برابر امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور اس کے بعد ریاست جموں، آزاد جموں و کشمیر تے پھر گلگت بلتستان، یہ جڑنا تے پاکستان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اسی چاہتے ہیں جس طرح اسی دوسرے نال پیار کرنے ہیں، عزت کرنے ہیں، وہ عزت اسی بھی چاہتے ہیں۔ اس ملک کی جڑے مارشاء اللہ لگے اسی نہیں لائے، اسی وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ جنرل ایوب خان دے ذمہ اسی نہیں لے سکتے، یا خان ساڑھے ذمہ نہیں پہندا، پرویز مشرف ساڑھے ذمہ نہیں پہندا، تو جب جنرل ضیاء الحق کو ساڑھے ذمہ پاؤ بھی تو عوام دے نمائندے نہیں سن، یوزرپر سن، غاصب سن۔ ہر مارشل لا لگانا والا غاصب ہوتا ہے۔ پنجاب دے عوام دا دے کی قصور ہے؟ پنجابیاں تے ہر دور چ مزاحمت کیتی ہے، پنجاب نے تے ہر دور چ جمہوریت دا ساتھ دیتا ہے، پنجاب نے پاکستان بڑھان تو لے کے اج تک کنٹریبیوٹ کیتا ہے اپنے باقی پائیاں نال مل کے۔ تے استدا یہ ہے، گلہ کہہ لو، شکوہ کہہ لو، الزام کوئی نہیں ہے کسے تے کہ ساڈے نال پیار کرو، اسی تواڈے نال پیار کرنے ہیں۔ اسی بڑے خوش ہیں جڑا آزاد کشمیر دے اندر سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ میں سمجھنا کہ شہباز شریف صاحب نے دانشمندی دا مظاہرہ کیتا ہے، فراست دا مظاہرہ کیتا ہے، اور جڑی عوامی ایکشن کمیٹی دے اکابرین ہیں انہوں نے بھی دانشمندی دا مظاہرہ کیتا ہے، انہوں نے بھی سلام ہے۔ کشمیری سیاسی قیادت میں بھی سلام ہے، جڑے کیبنٹ ممبر اتنے گئے جہدے کہ پیپلز پارٹی دے ساڑے دوست شامل سن، انہوں نے بھی سلام ہے۔ ساڈا کوئی مدقہ نہیں کسی دے نال، ساڈا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں نے خوشی ہوئی ہے جب میں دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ صاحبان اور پی ایم ایل این دے لوگ کٹھے گئے۔ ہو سکتا اسی بھی اس معاملے کوئی نہ کوئی دم درود پیچھے بہ کے کیتا ہوئے، لیکن یہ ضروری ہے۔ اور میں سمجھنا ہے کہ یہ دونوں مین سٹریم سیاسی جماعتاں انہاں دا آپس وچ رولا جڑا اج کل چل رہا ہے بند ہونا چاہتا، کیونکہ یہ رولا چل نہیں سکتا زیادہ دیر۔ اسی مل کے اگے ودیے تے بہتر ہے، اور صرف اسی نہ مل کے اگے ودیے، پاکستان دی اپوزیشن پارٹیز نو بھی نال لے کے اگے ودیے۔ پاکستان سارے دا پاکستان ہے، سیاست کسے واسطے پابندی ہونے تے عائد نہیں کیتی جا سکتی، سیاست دا حق سب نو ہے، لیکن قانون اور آئین دے دائرے چ رہ کے ہے کہ راؤ جلاؤ، لاک ڈاؤن، پھڑ لاؤ ہر ویلے، ساڑ دیو، مار دیو، اے سیاست کو سانو اپنے ملک دی جان چھڑا دینی چاہیے۔ جنہاں نو سمجھ آ گئی ہے انہاں دا بھی مہربانی، تے جنہاں نو نہیں آئی وہ بھی سمجھ جا۔ پاکستان میں تل کی کاشت سے 3 سالوں میں $400 ملین کی ایکسپورٹ بھی ایک دم کر کے لے گیا۔ اب وہ آئے ہیں یہاں پہ آ کے وہ کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں ریڈ چلیز، یہ سبز مرچ کی، اور $1 ملین کی اس سے ایکسپورٹ شروع کر دی ہے۔ اگر وہ آ کے ہماری زمینوں میں کاشت کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی تو اللہ میاں نے عقل دی ہے کہ ہم ایسی فصلیں اگائیں جن کی دنیا میں مانگ ہے، اور ہم ان کو اگا کر دنیا میں ایکسپورٹ کریں، اس سے ڈالر کمائیں، ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی اور آپ کی آمدن بھی بڑی ہوگی۔ تو اس لیے اب میں محکمہ زراعت کو بھی کہوں گا کہ یہ کسانوں کی رہنمائی کریں کہ کس طریقے سے یہ جدید فصلیں، وہ فصلیں جن کی زیادہ پیداوار ہے، وہ فصلیں جن سے زیادہ آمدنی کمائی جا سکتی ہے، وہ فصلیں جن سے ہم برآمدات کر سکتے ہیں، ان کی طرف فارمرز کی، کسانوں کی ایجوکیشن کریں، اس کے بیج لا کے دیں، تاکہ پاکستان کی زراعت جدید زراعت ہو، اور یہ جدید زراعت ہوگی تو پھر پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ترقی کے راستے میں
اس کی رفتار اور تیز کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ میں ایک بار پھر آپ کے حوصلے کو، آپ کی بہادری کو، جس کے ساتھ آپ نے سیلاب کا مقابلہ کیا، سلام کرتا ہوں، اور آپ کے لیے یہ ایک ہم چھوٹا سا ہدیہ ہے آپ کے لیے، ہمارے اپنی مدد آپ کے تحت، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس کوشش کے ساتھ کم سے کم یہ جو 5000 ایکڑ ہیں، ان سے کافی سینکڑوں خاندان جو ہیں وہ اپنی آمدن بڑھانے میں انہیں مدد ملے گی اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پوری قوم اپنی فورسز دے نال کھڑیاں سن۔ ایسے طرح دوسرا اہم واقعہ پاک سعودی جڑا ڈیفینس ٹریٹی ہے، جڑا دفاعی معاہدہ ہویا ہے، یہ نال یقیناً سعودی عرب دی سیکیورٹی بھی مضبوط ہوئے گی اور پاکستان دی فوج دی جڑی ریسورسز ہے گن وسائل انہاں چ بھی اضافہ ہوئے گا۔ سانو تے وسائل دی کمی مار دی ہے، ورلنٹ دی تے جرت اور بہادری دی کوئی کمی نہیں، وسائل دا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جس طرح ہن فیڈرل گورنمنٹ خارجہ محاذ دے اتے کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، میں سمجھنا ہے کہ داخلہ محاذ تے بھی ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے، آپس یکجہتی پیدا ہونی چاہیے، ملک لا اینڈ آرڈر دی صورتحال بہتر ہونا چاہیے اور جڑے مسائل انہوں نے حل ہونا چاہیے، اور جو صورتحال آزاد کشمیر دے اندر پیدا ہوئی ہے یہ دوبارہ ملک دے کسی حصے پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال کشمیری ساڈے تو وڈے پاکستانی اور انہوں نے یہ خیال کیتا ہے کہ جو پاکستانی قیادت آ گئی ہے تو انہوں نے بڑے عزت نال احترام نال مکالمے دے ذریعے گل مکائی ہے۔ اتنے بھی کچھ عناصر سن جڑے چاہتے سن کہ لڑ پین، جڑے پاکستان اور ہندوستان نو ایکو پلڑے تولتے پے سن، لیکن انہوں دا ایجنڈا ناکام ہو گیا، اور جڑے کٹھے رہنا چاہتے سن، جڑنا چاہتے سن، عوامی مسائل دا حل چاہتے سن، انہوں نے کامیابی ہوئی ہے۔ تے دونوں سائڈاں تے مبارکباد ہے جڑے احتجاج کر رہے سن پرامن اور جنہوں نے مطالبات کو من لیتا۔ لیکن میں پھر کہاں گا ایسی صورتحال کسی اور جگہ تے بھی پیدا ہو سکتی ہے، یہ حالات پیدا کیتے جا رہے ہیں اور پاکستان دے پالیسی میکرز میں یہ علم ہے انہوں تے سیاسی مسئلے نال ہی حل ہوئے گا۔ سیاسی مسئلہ ڈنڈے نال حل نہیں ہوئے گا، جبر نال حل نہیں ہوئے گا، لے دے کے حل ہوئے گا، مکالمے نال حل ہوئے گا، ٹیبل تے بیٹھ کے مسئلے حل کرنے پڑیں گے۔ اس تو پہلے کہ کوئی اور صورتحال بنے سانو معاملات نو سمپلیفائی کرنا چاہیے، اور جتھے جتھے بھی کوئی بے چینی یا اضطراب موجود ہے اور جتھے جتھے بھی آئین پاکستان نو منن والے، قانون نو منن والے موجود نے جنہاں دے ہاتھ وچ اسلحہ نہیں، انہاں نال گفتگو کرنی چاہیے اور معاملات نو طے کر لینا چاہیے تاکہ ملک اندرونی طور تے مضبوط ہوئے۔ جب تک اسی اندرونی طور تے کٹھے نہیں ہوواں گے، مضبوط کٹھے نہیں ہوواں گے اور مستحکم نہیں ہوواں گے اور ایک دوسرے نو گنجائش نہیں داں گے، پاکستان او عظیم منزل حاصل نہیں کر سکتا جڑی کہ اصل پاکستان دی منزل ہے۔ میں تہاڈا شکر گزار ہوں کہ تسی بڑے تحمل نال، بڑے صبر نال اور بڑے توجہ نال میری اور میرے دوستان دیاں گزارشات سنیاں۔ میں ڈیلیبریٹلی پنجابی گل کر رہے ہیں، وہ دی وجہ یہ ہے کہ سانو جتھے اردو زبان دی ترویج واسطے اپنا رول پلے کرنا ہے، اوتھے پنجاب دے کلچر نو بھی زندہ رکھنا ہے۔ پنجاب سنیں پنجاب دا کلچر، سندھ دا کلچر، خیبر پختونخوا دا کلچر، کشمیر دا کلچر اور گلگت بلتستان دا کلچر اور بلوچستان دا کلچر، تمام زبانہ، تمام رسومات، تمام رواج ایکولی امپورٹنٹ ہے، سب نو پروموٹ کرنا چاہیے، سب نو ترقی ملنی چاہیے اور اپنی ماں بولی بولن لگا کسی نو شرمانا نہیں چاہیے۔ ہر شخص نو اپنی ماں بولی نو پروموٹ کرن دا، او دے تحفظ دا، او نو پروٹیکٹ کرن